السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے بارے میں جو سیریز شروع کرنی تھی، اس کی شروعات خلفائے راشدین سے کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین، ان کی زندگیاں بڑی اہم ہیں۔ مجموعی طور پر اس لیے ان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کیونکہ ان کا تذکرہ مجموعی بہت ضروری ہے۔ چاروں کی اپنی مستقل حیثیت ہے، چاروں کی اپنی مستقل ایک شخصیت ہے، اور چاروں کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ قدر مشترک ہیں جس کی بنیاد پر چاروں ایک کڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں خلفائے راشدین، خلافت راشدہ۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ راشد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کڑی کے آخری خلیفہ راشد، ان چاروں پر ایک گفتگو کرنا اور اسے ذہن میں رکھنا، یہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور نبوت کی تاریخ کے لیے بہت اہم۔ خلفائے راشدین جو صحابہ کرام میں بھی سب سے ممتاز ہیں، صحابہ کرام جو تمام انسانوں میں ممتاز ہیں، خود صحابہ کرام میں جو چاروں سب سے ممتاز ہیں وہ یہی خلفائے راشدین۔ عشرہ مبشرہ میں بھی یہ چاروں ہیں، یعنی وہ 10 لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں بھی یہ چاروں موجود ہیں۔ ان چاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور دنیا کے نقشے میں اسلامی ریاست کی نمائندگی کرنے کے تعلق سے نمایاں کردار ادا کیا ہے اور رول ادا کیا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کی بقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جس ریاست کی بنیاد ڈال کر گئے تھے اور جس کار نبوت کو ایک نظم بنا دیا تھا، ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے، اور کار نبوت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام ہے جو تسلسل کے ساتھ آگے بھی چلے گا، گرچہ نبی کوئی نہیں ہوگا۔ نبوت کا جو مقصد تھا، نبوت کے جو نتائج تھے، نبوت کی جو ضرورت تھی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا جو ان کے کار نبوت کے لیے بنیاد بن سکے، یعنی قرآن مجید۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کار نبوت کے لیے جو ذخیرہ ہمارے سامنے چھوڑا، یعنی احادیث مبارکہ۔ تو نبوت کے کار نبوت کو نبی تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اس کار نبوت کو، اس نبوت کے کام کو، اس میسج کے اس امانت کو خلفائے راشدین نے، جو نظم اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اسے پائے تکمیل تک پہنچانے میں اور اسے آگے بڑھانے میں، مکمل تو ہو گیا تھا وہ، لیکن اس کی شکل دنیا کے سامنے مکمل آنے کے لیے جس طاقت کی، جس قوت کی، جس حوصلے کی اور جس محنت کی اور جس صبر کی اور جس قربانی کی ضرورت تھی، یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنے دور میں اسے پورا کر دکھایا۔ یہ بہادر بھی تھے، دور اندیش بھی تھے، سخی بھی تھے، قربانی دینے والے بھی تھے، اور نبوت کی طرح بڑے ہی نرم خو تھے، بڑے ہی سادہ
اور بڑے ہی پاکیزہ تھے۔ نبوت کا پرتو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام میں الگ الگ بہت نظر آئے گا، لیکن ان چاروں کے اندر جو آپ کو نظر آئے گا وہ نبوت کے کاز کے لیے ایک مجموعی جو گلدستہ آپ کو ملے گا وہ یہ خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملے گا۔ چاروں کا دور الگ ہے، چاروں نے جو نظم و ضبط کو چلایا ہے، چاروں نے جس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت کی بقا کے لیے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے الگ ہیں، لیکن اگر چاروں کو ملا کر نہ دیکھا جائے اور چاروں کو ایک ساتھ خلافت راشدہ کی کڑی میں نہ پرویا جائے تو یاد رکھیے آپ کو عہد نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ چاروں کو دیکھیں گے اور چاروں کی قد و کاوش کو، قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے فیصلوں کو اور ان کے انداز اور ان کی زندگی کے اپنے خصوصیات کو جب آپ دیکھیں گے تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا گلدستہ کیسا ہے۔ خلافت راشدہ اسی میں تو صحابہ کرام کے جوہر بھی نکل کر سامنے آئے۔ ہم آگے جب بات کریں گے صحابہ کرام کی سیریز پر تو خلافت راشدہ کا ذکر وہاں آئے گا، کیونکہ اگر کوئی بہادر تھا تو جوہر دکھانے کا موقع خلافت راشدہ ہی میں تو ملا۔ اکثریت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ایمان لائی۔ غزوہ بدر میں 313 ہی تھے اور غزوہ احد میں تعداد 1000 تھی۔ میں بہادروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے بہادری کے جوہر دکھائے انہیں تو بہت کم موقع ملا۔ جنگ بھی تھی کتنی محدود اور کتنا مختصر دائرے میں۔ بدر کے میدان میں ہوئی مکمل ہو گئی، احد کے میدان میں ہوئی ختم ہو گئی، خندق میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، صلح حدیبیہ میں مصالحت ہو گئی، فتح مکہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ ایسی صورت میں اگر اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا صحابہ کرام میں جو بہادر تھے، جنہیں اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا، جو اپنی قیادت کی صلاحیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاباشی لے چکے تھے، جو اپنی امانت کا سکہ منوا چکے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کہا تھا، صحابہ کرام کی جو مختلف خصوصیات تھی اور ان کے اسلام کے تئیں جو جذبات تھے اور اسلام کے تئیں ان کی جو قربانیاں تھیں اور اسلام کے تئیں ان کا جو سب کچھ سرمایہ تھا وہ نکھر کر جو سامنے آیا وہ اسی خلافت راشدہ میں آیا اور انہیں موقع فراہم ہوا انہی خلفائے راشدین کے ذریعے، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں کار نبوت کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظم و ضبط کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ انداز دیا، وہ پلیٹ فارم دیا کہ صحابہ کرام نکھر کر سامنے آ گئے اور ان کے جوہر پوری دنیا کے سامنے آ گئے۔ اس لیے خلافت راشدہ کو مجموعی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خلافت راشدہ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پورا دور کتنا ہے خلافت راشدہ کا؟ پورا دور خلافت راشدہ کا زیادہ نہیں ہے، 30 سال کے قریب ہے، صرف 30 سال۔ اور 30 سال میں جو زمانہ ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 2.5 سال کے آس پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال کے آس پاس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سے 13 سال کے آس پاس ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً 4 سال کا ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کر کے جو زمانہ بنتا ہے وہ یہی آپ کا 30 سال کے آس پاس بنتا ہے۔ یہ چاروں لوگوں نے جو کچھ کیا وہ ساتھ مل کر کیا۔ خلافت راشدہ کا جو سب سے بڑا کار نمایاں ہے وہ یہ کہ یہ چاروں خلفائے راشدین باہم ایک دوسرے کے معاون رہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال کے دور خلافت میں آخری خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہیں اور آگے آگے چل رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، جو کام طے کر رہے ہیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش پیش، حضرت عمر ساتھ ساتھ ہے، حضرت عثمان غنی بالکل ساتھ ہیں،
اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور انہیں اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ایسا نہیں ہوا کہ چینج ہو گیا، گرچہ وہ اپنے فیصلوں میں بڑے ہی سخت تھے لیکن خلافت راشدہ کو انہوں نے باقی رکھا اور حضرت عثمان غنی حضرت علی سے اپنے فیصلوں میں مشورہ لیتے رہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔